بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار میں نے باورچی جن کا تذکرہ کیا تھا جس نے عبدالسلام جن کی شادی میں بہت لذیذ کھانے کھلائے اور لاجواب کباب اور بھنے ہوئے پرندے کھلائے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک غریب جن کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی۔ وہ اکثر آتا اور عرض کرتا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، غریب ہوں، آپ نے ضرور آنا ہے۔ پھر خود ہی کہتا ہے کہ مجھے علم ہے آپ شادیوں میں نہیں جاتے، لیکن میری بیٹی کی شادی میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ ایک دن اس کے اصرار پر میں وعدہ کر بیٹھا۔ پچھلے ہفتے وہ غریب جن جس کا نام سہراب ہے آیا، کہنے لگا کہ بیٹی کا نکاح اگر آپ پڑھا دیں تو سعادت ہوگی اور شادی میں شرکت ضرور کریں۔ مقررہ وقت پر جنات کا لشکر مجھے لینے آ گیا۔ ہم نے کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ کے قریب ایک صحرائی جنگل میں ان کی شادی میں جا کر اترنا تھا۔ ایک گدھ نما کی طرح کا بڑا پرندہ جس کی پشت پر ایک وسیع سین تھا، ہر طرف بالوں کی اٹھی ہوئی دیوار تھی جو باڑ کا کام دے رہی تھی تاکہ شاہی مہمان کا نقصان نہ ہو اور وہ گر نہ جائے۔ پرندے کے ارد گرد اٹھے بالوں میں ایسے بال بھی تھے جو بلب کمکمے اور روشنیوں کا کام دے رہے تھے، اور طرح طرح کی حیرت انگیز روشنیاں ان میں سے نکل رہی تھیں۔ ایک بڑی کرسی تھی، اس کے ساتھ 70 کرسیاں اور پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دراصل شاہ جنات کی شاہی سواری ہے۔ حاجی صاحب جن نے میرے لیے یہ سواری بھیجی تھی۔ میرے گھر کی چھت پر یہ سواری آ کر رکی۔ میں نے وضو تازہ کیا، 2 نفل تحیت الوضو پڑھے، خوشبو لگائی اور چھت پر چڑھ گیا تو جنات کا لشکر اس شاہی سواری کی حفاظت کے لیے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، وہ موجود تھا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ پرندے کے پروں سے بنی ہوئی نرم گداز آرام دہ سیڑھیاں تھیں، ان پر چڑھ کر میں چھوٹی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن لشکر کے سپہ سالار نے عرض کیا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو شاہی کرسی پر بٹھا کر لایا جائے۔ میں شاہی کرسی جو خالص جواہر، لال موتی، چاندی اور سونے کی بنی ہوئی تھی پر بیٹھ گیا۔ پرندہ گدھ نما اڑا اور پل بھر میں آسمان کی تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ بس مجھے ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی اور یہ احساس تھا کہ سفر طے ہو رہا ہے۔ پل بھر میں سواری صحرائی جنگل میں تھی، ہر طرف جنات ہی جنات تھے، زرق برق لباس میں، لیکن جو چیز خوشی کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سارے مجمع میں دیندار اور باشرہ جنات تھے، اور سنت کے مطابق شادی سادگی سے ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے شادی سے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کے مطابق وہ سنت کے مطابق شادی کر رہے تھے۔ شادی سے پہلے ہی میں نے باورچی بابا جن کو کہا کہ آپ ہی وہاں کھانے کی نگرانی کریں۔ میرے سامنے سادہ کھانا لایا گیا، کیونکہ میں سادہ کھانے کو طبعاً پسند کرتا ہوں۔ وہ سادہ کھانا لایا گیا تو میں نے جن بابا کو عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھ سے باتیں کریں، پچھلی صدیوں اور زندگی کے کچھ حالات سنائیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو واقعی حیرت انگیز تھا۔ کہنے لگے محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا۔ اس دور میں مراسیوں، بانڈوں، طوائفوں اور شاعروں کی خوب سرپرستی کی جاتی تھی۔ دین کا نقش و نگار دھندلا پڑ گیا، ہر طرف عیاشی، ظلمت، اسراف کا عالم تھا۔ اس دور میں میرے والد اور دادا زندہ تھے، میں بھرپور جوان تھا۔ ایک انوکھا واقعہ ہوا جو میرے ذہن سے ابھی تک فراموش نہیں ہوا۔ باورچی بوڑھا جن ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی ڈھلکی ہوئی آنکھوں کو جلد کو اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا یہ کہ شاہی خزانہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا اور سارا عیاشی میں ختم ہو گیا، حتیٰ کہ امور حکومت میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، چونکہ مداری شبدباز کالے جادو کے عامل ہر وقت اس کے ارد گرد مقام اور انعام پاتے تھے۔ وہ قسمت اور ہاتھ کی لکیروں کے پرکھنے والوں کو خوب پسند کرتا، شکار سفر و حضر میں ان کو ساتھ رکھتا۔ اب ہر طرف فاقہ اور تنگدستی نے راج کیا تو اس نے ان مداریوں کو متوجہ کیا کہ اب کیا علاج کیا جائے۔ ہر شخص نے اپنا اپنا راگ الاپا۔ ان میں سے ایک جادوگر نے کہا کہ شاہی قلعے اور نگری میں میرے علم کے مطابق بڑے بڑے خزانے دفن ہیں، اگر آپ میرے مشورے سے چلیں اور میں آپ کو بتاؤں تو آپ ان خزانوں کو نکال کر عوام کی فلاح اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ اچھل پڑا اور عمل درآمد کے لیے فوراً احکامات جاری کرنے لگا۔
لیکن جادوگر کہنے لگا کہ پہلے مجھے اپنا عمل کرنے دیں کہ آخر کیسے اور کس طرح اس خزانے کو نکالا جائے۔ اس نے 40 دن کی مہلت مانگی کہ مجھے 40 دن کی مہلت دی جائے کہ میں اس مہلت میں خزانے تلاش کروں اور پھر مزدوروں کے ذریعے کھدائی کرائی جائے۔ باورچی جن کی آواز بھرا گئی اور کچھ پھول گئی، حتیٰ کہ کھانسی شروع ہو گئی۔ پانی کے چند گھونٹ پیے تو سانس بحال ہوئی۔ باورچی جن بولا، اس جادوگر نے اپنا چلا شروع کیا۔ اب وہ جگہ جگہ عمل کرتا کہ خزانہ کہاں ہے، کہیں نہ ملا۔ ایک جگہ جو کہ نہایت پرانا قلعہ تھا، کچھ نشاندہی ہوئی، لیکن اس پر جنات کا پہرا تھا، کیونکہ ہر خزانے پر جنات اور طاقتور دیووں کا پہرا ہوتا ہے، تاکہ کوئی انسان تو ویسے ہی نہ پہنچ سکے گا، لیکن کوئی جن اس کو چرا کر نہ لے جائے۔ ہر خزانہ اپنے مالک کے انتظار اور بطور امانت رکھا جاتا ہے کہ کتنی صدیوں یا سالوں کے بعد اس کے مالک تک اس امانت کو پہنچانا ہے۔ اس لیے ایک جناتی نظام ہے۔ اس کے تحت بڑے بڑے طاقتور جنات کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس خزانے کی بھرپور حفاظت کریں۔ اب خزانہ بہت بڑا تھا کہ 18 بادشاہوں کے خزانے بھی اس خزانے کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ جادوگر کے 28 دن ہو گئے، باقی چند دن تھے، ورنہ بادشاہ اسے قتل کرا دیتا، کیونکہ اس نے بادشاہ سے 40 دن کا وقت مانگا تھا۔ اب جادوگر پریشان کہ اس کا حل کیسے ہو کہ بڑے طاقتور جنات سے وہ مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ ایک بڑے عامل سے ملا کہ مجھے یہ مشکل آ پڑی ہے، کہیں سے اس کا حل نکالیں۔ اس عامل کے تابع جنات تھے۔ انہوں نے ان سب سے جنات کو بلایا۔ ان جنات نے 3 دن مانگے۔ 3 دن کے بعد جنات نے افسوس سے کہا کہ ان بڑے دیو سے لڑنا ہمارے بس کا کام نہیں، اور وہ خزانہ اس بادشاہ کے حصے کا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے بعد کی 4 نسلوں کے حصے کا ہے۔ ان کا حصہ ہم اس بادشاہ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں کہ کوہساروں کے دامن میں کمیل بستی کے ایک بزرگ ہیں، گوشہ نشین ہیں۔ وہ دعا اور کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ جادوگر بھاگم بھاگ ان بزرگوں کے پاس گیا۔ انہوں نے سارے حالات سن کر پہلے جادوگر کو توبہ کرائی کہ بغیر توبہ کے اللہ کا کلام نفع نہ دے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ توبہ کی۔ پھر درویش نے فرمایا کہ بادشاہ کو توبہ کرائیں کہ رنگین زندگی سے ہی قحط اور مفلسی مہنگائی آتی ہے۔ جادوگر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور ساری بات کہی۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا، موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے توبہ میں نجات سمجھی۔ اب یہ مل کر اس درویش کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے توبہ کرائی اور فرمایا، خود بھی اور رعایا بھی، یا فتح ہو یا باسط ہو، کھلا ہر حالت میں پاک ناپاک سارا دن پڑھیں۔ غربت، قرضہ، تنگ دستی اور قید کے لیے لاجواب ہے۔ واقعی ایسا ہوا۔ باورچی جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جب سب نے توبہ کی اور یہ لفظ پڑھے اور ہر طرف خوشحالی آ گئی۔ دوستو، آپ سب کو بھی اس کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ یقین سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔